بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے 101 دلچسپ مکالمے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ نمبر 11، امام سجاد اور ایک شامی مرد۔ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد کو ان کے اہل خانہ کے ساتھ اسیر کر کے دمشق لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں شام کا رہنے والا ایک ضعیف شخص امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا کی حمد و ثنا ہو کہ اس نے تم لوگوں کو قتل کیا، تمہارے شہر کے لوگوں کو تم سے نجات دی اور امیر المومنین یزید کو تم پر مسلط کیا۔ امام سجاد نے ناآگاہ اس مسلمان بوڑھے سے اس طرح مناظرہ کیا کہ اے شخص، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ شخص بولا، جی ہاں۔ امام سجاد نے فرمایا، کیا تم نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 یعنی اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تم لوگوں سے تبلیغ رسالت کا اجر کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ بوڑھا شخص، ہاں یہ آیت میں نے پڑھی ہے۔ امام سجاد، وہ اہل بیت رسول ہم لوگ ہیں۔ کیا تم نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 پڑھی ہے؟ پیغمبر کے قربہ کا حق ادا کرو۔ بوڑھا شخص، یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔ امام سجاد، وہ رسول کے قربہ ہم ہیں۔ اے شخص، تو نے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 پڑھی ہے؟ یاد رکھو کہ جو بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آئے اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول اور ان کے اقربا کا حصہ ہے۔ بوڑھا شخص، ہاں یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے۔ امام سجاد، وہ پیغمبر کے اقربا ہم ہیں۔ اور کیا تم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی ہے؟ اے اہل بیت، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھیں اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ بوڑھا شخص، ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ امام سجاد، ہم وہ خاندان ہیں جن کی شان میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی۔ بوڑھے شخص نے جب یہ سب سنا اور حقیقت واضح ہونے لگی تو پیشمانی کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوئے اور وہ کہنے لگا، آپ کو خدا کی قسم، کیا آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ امام سجاد، خدا کی قسم اور اپنے جد پیغمبر کے حق کی قسم کہ ہم ہی وہ خاندان نبوت ہیں۔ بوڑھا شخص رونے لگا اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہنے لگا، خدایا، ہم دشمنان آل محمد چاہے جنات سے ہوں یا انس سے سب سے بیزار ہیں۔ اور امام کے سامنے توبہ کرنے لگا۔ جب اس بوڑھے شخص کی توبہ کی داستان یزید تک پہنچی تو اس نے اس بوڑھے شخص کے قتل کا حکم دیا۔ اس طرح یہ راہ راست پانے والا بوڑھا شخص محبت محمد و آل محمد پر درجہ شہادت پر فائز ہوا۔ نمبر 12، امام صادق کے دست مبارک پر ملحد کا قبول اسلام۔ مصر میں عبد الملک نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، لہٰذا اس بنا پر اسے ابو عبداللہ کہا جاتا تھا۔ عبد الملک ملحد تھا۔ اس کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے۔ اس نے سنا ہوا تھا کہ شیعوں کے امام حضرت صادق علیہ السلام مدینے میں رہتے ہیں، لہٰذا اس نے مدینے کا سفر کیا۔ جب وہ مدینے پہنچا اور امام صادق کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ امام مراسم حج انجام دینے کے لیے مکہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ مکے کی طرف روانہ ہوا۔ کنارے کعبہ اس کی امام سے ملاقات ہوئی۔ امام طواف میں مشغول تھے، وہ بھی طواف کرنے والوں کے صف میں شامل ہو گیا اور اس نے امام کو دشمنی کی وجہ سے کندھا مارا۔ امام نے بڑی نرمی سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، عبد الملک۔ امام نے پوچھا، تیری کنیت کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو عبداللہ۔ امام نے پوچھا، وہ سلطان جس کے تم بندے ہو وہ زمین کا حاکم ہے یا آسمان کا؟ اور تمہاری کنیت جو ابو عبداللہ ہے تو وہ خدا جس کے بندے کہ تم باپ ہو وہ زمین کا خدا ہے یا آسمان کا خدا ہے؟ عبد الملک نے کچھ جواب نہ دیا۔ حشام بن حکم جو امام صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا وہ بھی وہاں پر حاضر تھا۔ اس نے عبد الملک سے کہا، امام کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ عبد الملک حشام کی بات سن کر تو اور آگ بگولا ہو گیا اور امام صادق نے بڑے پیار سے کہا، صبر کرو، میرا طواف تمام ہو جائے، اس کے بعد تم میرے پاس آنا تو پھر گفتگو کریں گے۔ جب امام نے طواف مکمل کر لیا تو وہ امام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت امام کے پاس ان کی کچھ شاگرد بھی بیٹھے تھے۔
اسی اثنا میں امام اور عبد الملک کے درمیان اس طرح سے مناظرہ شروع ہوا۔ امام صادق: کیا تم مانتے ہو کہ زمین کا کوئی ظاہر و باطن ہے؟ ملحد: جی ہاں۔ امام صادق: کیا زمین کے نیچے گئے ہو؟ ملحد: نہیں۔ امام صادق علیہ السلام: پس امام صادق: پس تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ زمین کے نیچے کیا ہے؟ ملحد: زمین کی تہہ کا علم تو زمین کی تہہ کا علم تو نہیں ہے، لیکن گمان کرتا ہوں کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صادق: گمان و شک ایک قسم کا علاج ہے۔ جب انسان کسی چیز میں یقین حاصل نہ کر سکے تو پھر گمان پر عمل کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا: کیا آسمان پر گئے ہو؟ ملحد: نہیں۔ امام صادق: کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان پر کون سی چیزیں موجود ہیں؟ ملحد: نہیں۔ امام صادق: عجیب بات ہے کہ جب تم نہ مشرق گئے ہو نہ مغرب گئے ہو، نہ زمین میں گئے ہو نہ آسمان پر گئے ہو تاکہ تمہیں پتہ چل سکے کہ وہاں کیا ہے، تو اس جہالت کے سبب کیوں کر خدا کا انکار کرتے ہو؟ جب تم موجودات زمین و آسمان کے نظام سے ناآشنا ہو جو وجود خدا اور اس کی وحدانیت کی حکایت کرتی ہیں، کیوں کر خدا کا انکار کرتے ہو؟ کیا جو شخص جس چیز کا علم نہیں رکھتا اس کا انکار کر دے؟ ملحد: آج تک کسی نے مجھ سے ایسی گفتگو نہیں کی۔ امام صادق: پس اس بنا پر تم شک و تردد میں ہو کہ شاید زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کوئی چیزیں ہوں یا نہ ہوں؟ ملحد: ہاں، شاید ایسا ہو۔ اس طرح وہ منکر خدا انکار کے مرحلے سے نکل کر شک و تردد میں پڑ گیا۔ امام صادق: کیا جو نہیں جانتا ہے اس پر جو تو جانتا ہے دلیل و برہان لا سکتا ہے؟ اے مصری، مجھ سے سن لو اور ذہن نشین کر لو کہ ہم ہرگز وجود خدا کے بارے میں شک نہیں کرتے۔ کیا تم چاند و سورج اور دن اور رات کا مشاہدہ نہیں کرتے کہ وہ اپنے معین وقت پر آتے اور جاتے ہیں؟ وہ اپنی حرکت میں دوسرے کے مجبور ہیں، اور اگر مجبور نہیں تو کیوں کبھی دن رات اور رات دن نہیں ہو جاتے؟ اے برادر مصری، خدا کی قسم یہ سب مجبور ہیں کہ ان کو کوئی حکم دے۔ ملحد: آپ نے سچ کہا۔ امام صادق: اے برادر مصری، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے کہ زمانہ تمام موجودات کو زندہ کرتا ہے اور سب کو چلا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے تو مرنے والے مردوں کو زمانہ پھر سے زندہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اے برادر، یہ سب مجبور ہیں کیونکہ آسمان اوپر اور زمین نیچے ہے، کیونکہ آسمان نیچے اور زمین اوپر چلے نہیں جاتے، کیونکہ موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مل نہیں جاتے۔ عبد الملک نے جب امام کے یہ محکم استدلال سنے تو اب اس کا شک کا مرحلہ بھی یقین و ایمان میں بدل چکا تھا، اور فوراً امام کے سامنے ہی ایمان لے آیا اور گواہی دی کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اسلام مذہب حق ہے، بے شک وہی خدا زمین و آسمان کا مالک ہے جس نے ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ روکا ہوا ہے۔ امام کا ایک شاگرد جس کا نام عمران تھا اٹھا اور کہنے لگا: میرے ماں باپ آپ پر قربان، بے شک آج جس طرح منکران خدا آپ کے ہاتھوں ایمان لا رہے ہیں، اسی طرح کل آپ کے جد پیغمبر اکرم کے ہاتھوں اسلام لائے تھے۔ عبد الملک جو ابھی تازہ مسلمان ہوا تھا امام سے عرض کرنے لگا: مجھے بعنوان شاگرد قبول کریں۔ امام نے اپنے معتمد علیہ شاگرد حشام بن حکم کو بلایا اور کہا: عبد الملک کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو اسلام کی تعلیم دو۔ حشام امام کی طرف سے معین کردہ زبردست استاد تھے۔ حشام نے عبد الملک کو اپنے پاس بلایا اور اس کو اصول عقائد و احکام اسلام کی تعلیم دی تاکہ وہ ایک سچے اور پاک عقیدے کے ساتھ رہ سکے۔ امام حشام کے اس طریقہ تعلیم کو بہت پسند کرتے تھے۔ اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 72 اور 73۔ نمبر 13 ابن ابی الویجہ اور امام صادق۔ عبد الکریم نامی شخص ایک دن امام صادق کی بارگاہ میں آیا، دیکھا امام کے پاس ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی خاموش بیٹھ گیا۔ امام نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ مجھ سے بعض مسائل پر مناظرہ کرنے آئے ہو؟
ابن ابی الوجہ کہنے لگا اے فرزند رسول بے شک میں اسی مقصد سے آیا ہوں۔ امام صادق تم پر تعجب ہے کہ ایک طرف خدا کا انکار کرتے ہو، دوسری طرف مجھے پیغمبر خدا کا فرزند کہتے ہو۔ ابن ابو الوجہ میری عادت مجھے اس ایسی بات کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ امام صادق تو پھر تم خاموش کیوں ہو؟ ابن ابی الوجہ آپ کو روب و جلال باعث بنا ہوا ہے کہ میری زبان کلام کرنے سے قاصر ہے، اگرچہ میں نے بڑے بڑے دانشمندوں اور خطیبوں سے بحث کی ہے اور انہیں شکست دی ہے، لیکن مجھے آپ کی طرح مروب نہیں کر سکا۔ امام صادق اب جب کہ تم گفتگو شروع نہیں کر رہے ہو تو میں خود گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس سے فرمایا تم کسی کے بنائے ہوئے ہو یا نہیں؟ ابن ابی الوجہ میں کسی کا بنایا ہوا نہیں ہوں۔ امام صادق ذرا تم یہ تو بتاؤ اگر کسی کے بنائے ہوئے ہوتے تو کس طرح کے ہوتے؟ ابن ابی الوجہ کافی دیر خاموش رہا اور اپنے نزدیک پڑی ہوئی لکڑی کو ہاتھ میں لے کر تخلیقی چیزوں کی صفتیں بیان کرنے لگا کہ مصنوعی چیزوں میں اس طرح کے عیوب مثلاً بڑا یا چھوٹا ہونا یا متحرک اور جامد ہونا، یہ سب صفتیں پائی جاتی ہیں۔ امام صادق اگر تحقیقی چیزوں کی ان صفات کے علاوہ دوسری صفات تم نہیں جانتے ہو تو یاد رکھو کہ تم خود بھی ایک تخلیق ہو، لہذا خود کو بھی کسی کا بنایا ہوا جانو، کیونکہ اسی طرح کی صفات تم اپنے وجود میں بھی پاؤ گے۔ ابن ابی الوجہ آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا اور نہ آئندہ کرے گا۔ امام صادق اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ پہلے کسی نے تم سے اس قسم کا سوال نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ آئندہ بھی کوئی اس قسم کا سوال تم سے نہیں کرے گا؟ اس طرح تم نے خود اپنی بات پر نقص و وارد کی کر دیا کہ تم پہلی اور پچھلی چیزیں برابر ہیں، لہٰذا اس بنا پر ایک چیز کو مقدم اور ایک چیز کو مؤخر مانتے ہو۔ اے عبد الکریم یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی ہو اور کوئی تم سے کہے کہ اس تھیلی میں سونے کے سکے ہیں اور تم جواب میں کہو نہیں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ تم سے کہے کہ سونے کے سکے کی علامت کیا ہے، تو اگر تم اصطلاحی سکوں کی صفت نہ جانتے ہو تو کیا تم اس سے کہہ سکتے ہو کہ اس تھیلی میں سونے کے سکے نہیں ہیں؟ ابن ابو الوجہ نہیں، اگر یہ نہ جانتا ہوں تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے۔ امام صادق تو یاد رکھو کہ اس جہان کی وسعت اس تھیلی سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ جہان مصنوع ہے، کیونکہ تم تو مصنوعی چیزوں کی خصوصیت کو غیر مصنوع چیزوں کے مقابل میں نہیں جانتے ہو۔ جب گفتگو اس حد تک پہنچی اور ابن ابو الوجہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ شرمندہ ہو کر خاموش رہا۔ اس کے باعث ہم مسلک مسلمان ہو گئے اور بعض اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 76۔ نمبر 14، ابن ابو الوجہ کا پھر تیسرے دن امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ سے آج پھر کچھ سوال کرنے آیا ہوں۔ امام صادق جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ ابن ابو الوجہ آپ کے پاس اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا حادث ہے کہ پہلے نہیں تھی اور اب وجود میں آئی ہے؟ امام صادق ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو تصور کرو، اگر کوئی اضافی چیز ہو تو اس کو اس کے ساتھ ضم کرو تو وہ چیز بڑی ہو جائے گی۔ یہی حال انتقال کا ہے کہ اول حالت میں ہر چیز چھوٹی ہوتی ہے، دوسری حالت میں بڑی ہو جاتی ہے۔ حادث کے معنی بھی یہی ہیں، اگر وہ چیز قدیم ہوتی تو دوسری صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر وہ چیز جو نابود یا متغیر ہو دوبارہ پیدا ہونے اور نابود ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، لہٰذا یہ موجود عدم سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر فرضاً وہ چیز قدیم تھی اور بڑی ہو جانے کی وجہ سے متغیر ہوئی اور حادث ہو گئی ہے تو بھی اسے قدیمی مانا جائے گا، کیونکہ ایک ہی چیز قدیم و حادث نہیں ہو سکتی۔ ابن ابو الوجہ چلیں فرض کریں کہ چھوٹے یا بڑے ہونے کی وہی حالت ہے جو آپ نے فرمائی ہے، جو اس دنیا کے حادث ہونے کی حکایت کرتی ہے، لیکن اگر سب چیزیں اپنے چھوٹے سن کی حالت پر باقی رہیں تو آپ کے پاس ان کے حدوث پر کیا دلیل ہے؟ امام صادق ہماری بحث کا محور یہی موجودہ دنیا ہے جو تغیر کی حالت
میں ہے، اور اگر اس جہان کے علاوہ دوسرے کسی جہان کی بحث کریں تو گویا وہ بھی ایک بعد میں آنے والی دنیا ہے، یہ پہلے والی ہے، تو یہ بھی وہی حادث ہونے کے معنی ہیں۔ اور اگر بقول تمہارے چھوٹی چیز اپنی چھوٹی ہی حالت میں باقی رہے تو وہ رہ سکتی ہے، مگر جب اسی چھوٹی چیز کے ساتھ کوئی دوسری چھوٹی ہی چیز کو ضم کیا جائے تو وہ بڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا اشیاء کا تغیر و تبدل خود ان کے حادث ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 15، ابن ابو العوجہ کی ناگہانی موت۔ ابن ابو العوجہ اور امام صادق کے درمیان مناظرے کے دوسرے سال کنارے کعبہ پر پھر امام صادق سے ملاقات ہوئی۔ امام کے کسی چاہنے والے نے امام سے عرض کیا کہ مولا، کیا ابن ابو العوجہ اب تک مسلمان نہیں ہوا؟ امام نے جواب میں فرمایا، اس کا قلب مسلمان کے مقابل اندھا ہے، وہ ہرگز ایمان لانے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی امام کی نگاہ ابن ابو العوجہ پر پڑی، آپ نے کہا، اب یہاں کیوں آئے ہو؟ ابن العوجہ نے کہنے لگا، اپنے معمول کے مطابق مسلمانوں کی موسم حج میں دیوانگی، پتھر پر سر مارنے اور چومنے اور چکر لگانے کو دیکھنے آیا ہوں۔ امام، تو اب تک اپنی سرکشی اور گمراہی پر باقی ہے۔ ابن ابو العوجہ جیسے ہی بات شروع کرنا چاہتا تھا، امام نے فرمایا، مراسم حج میں مجادلہ صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کی ابا کو ہلاتے ہوئے کہا کہ اگر حقیقت وہی ہے جس کے ہم معتقد ہیں، اور بے شک ایسا ہی ہے، تو ہم ہی کامیاب ہیں، اور اگر حق تمہارے ساتھ ہے اور یقیناً ایسا نہیں تو ہم اور تم دونوں کامیاب ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں حالتوں میں کامیاب ہیں، لیکن تم ان دونوں صورتوں میں سے ایک میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی دوران ابن ابو العوجہ کی حالت بدلنے لگی اور وہ اپنے اطرافیوں سے کہنے لگا، میرے قلب میں درد محسوس ہو رہا ہے، مجھے لے چلو۔ جیسی اس کے ہمراہی اسے لے چلے، وہ راستے ہی میں مر چکا تھا، لہٰذا وہ اسی طرح کفر کی موت مرا۔ عبداللہ ویسانی کا حشام کے سامنے مسلمان ہونا۔ جیسے کہ پہلے گزرا کہ حشام بن حکم امام صادق کے ایک لائق شاگرد تھے۔ ایک دن ایک منکر خدا عبداللہ ویسانی نے حشام سے ملاقات کی اور کچھ سوالات کیے۔ عبداللہ، کیا آپ کا کوئی خدا ہے؟ حشام، ہاں۔ عبداللہ، کیا تمہارا خدا قادر ہے؟ حشام، ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت و تسلط رکھتا ہے۔ عبداللہ، کیا تمہارا خدا پوری دنیا کو ایک مرغی کے انڈے کے اندر بند کر سکتا ہے، جبکہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ مرغی کا انڈا بڑا ہو؟ حشام، اس سوال کے جواب کے لیے مجھے مہلت دو۔ عبداللہ، اب 1 سال تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ حشام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، فرزند رسول عبداللہ ویسانی میرے پاس آیا اور ایک ایسا سوال مجھ سے کیا جس کا جواب میں نہیں دے سکا۔ امام صادق اس کا سوال کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا خدا اپنی قدرت کے پیش نظر دنیا کو اپنی وسعت کے ساتھ مرغی کے انڈے میں قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ امام صادق، اے حشام، تمہارے پاس کتنے حواس ہیں؟ حشام، حواس خمسہ، نمبر 1 قوت باصرہ، نمبر 2 قوت سامع، نمبر 3 قوت لامسہ، نمبر 4 قوت ذائقہ، نمبر 5 قوت شامہ۔ امام صادق، ان میں سے سب سے چھوٹی کون سی قوت ہے؟ حشام، قوت باصرہ۔ امام صادق، اس قوت باصرہ کو آنکھ میں قرار دیا گیا ہے، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ حشام، جی ہاں امام، وہ آنکھ ایک دال کے دانے کے برابر ہے یا شاید اس سے بھی چھوٹی ہو۔ امام صادق، اے حشام، ذرا اپنے سامنے اور نیچے نگاہ ڈالو اور بتاؤ کہ تم کیا دیکھتے ہو؟ حشام، آسمان، زمین، گھر، پہاڑ، بیابان، نہریں، لوگ سب نظر آ رہے ہیں۔ امام صادق، وہ خدا جو اس بات پر قادر ہے کہ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اور اس آنکھ کے اندر ہے جو دال کے برابر ہے، تو کیا وہ اس کائنات کو مرغی کے انڈے میں کیا وہ اس کائنات کو مرغی کے انڈے میں چھوٹا کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر قرار نہیں دے سکتا؟ حشام اسی وقت اٹھے اور امام صادق کے ہاتھ پیروں کو بوسہ دیا اور کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، میرے سوالوں کا اتنا ہی جواب کافی ہے۔ حشام اپنے گھر چلے گئے۔
دوسرے دن جب عبداللہ دیسانی حشام کے پاس آیا اور کہنے لگا میں صرف ملنے آیا ہوں نہ کہ گزشتہ دن کے سوال کا جواب لینے۔ حشام کہنے لگے اگر اس سوال کا جواب بھی چاہتے ہو تو سن لو۔ امام کا جواب من و عین نقل کر دیا۔ عبداللہ ویسانی نے چاہا کہ خود امام کے پاس جائے اور سوالات کرے، لہٰذا وہ امام صادق کے گھر آ کر ان کی زیارت سے مشرف ہوا اور کہنے لگا جعفر ابن محمد مجھے میرے معبود کی طرف رہنمائی کیجیے۔ امام صادق تمہارا نام کیا ہے؟ عبداللہ باہر چلا گیا اور اپنا نام نہ بتایا۔ اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا تم نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا؟ اس نے جواب دیا اگر میں اپنا نام عبداللہ یعنی بندہ خدا بتاتا تو وہ یہ ضرور پوچھتے کہ جس کے تم بندے ہو وہ کون ہے؟ عبداللہ کے دوست کہنے لگے جاؤ امام سے کہو آپ مجھے معبود کی طرف رہنمائی کریں اور میرا نام نہ پوچھیں۔ عبداللہ نے جا کر ایسا ہی کیا۔ امام صادق جاؤ فلاں جگہ جا کر بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ جا کر بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں امام کے ایک فرزند جن کے ہاتھ میں مرغی کا انڈا تھا اور وہ اس سے کھیل رہے تھے وہاں پہنچا۔ امام نے اس بچے سے پوچھا لاؤ مجھے یہ انڈا تو دے دو۔ امام نے انڈے کو ہاتھ میں لیتے ہوئے عبداللہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا اے عبداللہ ویسانی ذرا اس انڈے کی طرف نگاہ کرو کہ یہ انڈا کتنی چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 موٹی کھال، نمبر 2 پھر اس کے نیچے باریک اور مضبوط کھال، نمبر 3 2 سونے اور چاندی کے رنگ کے دریا ہیں جو کبھی بھی آپس میں نہیں ملتے۔ نہ سونا چاندی سے مل پاتا ہے اور نہ چاندی سونے سے، بلکہ اپنی اسی حالت پر باقی رہتے ہیں۔ پھر اگر اسے استعمال نہ کیا جائے اور اسے گرمی دی جائے تو یہ خوبصورت چوزہ اس سے باہر آ جاتا ہے۔ کیا تمہاری نظر میں یہ سب تفصیلات بغیر تدبر اور ارادے کے وجود میں آ گئی ہیں؟ عبداللہ ویسانی کافی دیر تک سر جھکائے خاموش رہا۔ پھر جب نور ایمان اس کے قلب پر پڑا تو اس نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور آپ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہیں، لہٰذا میں اپنے سابقہ باطل عقیدے سے توبہ کرتا ہوں اور حق کی طرف آتا ہوں۔ اصول کافی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 79 اور 80۔ نمبر 17 دوئی پرستوں کا امام صادق علیہ السلام سے مکالمہ۔ دوئی پرست امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور اپنے عقیدے کا دفاع کرنے لگے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس کائنات کے 2 خدا ہیں، ایک نیکیوں کا خدا دوسرا بدیوں کا خدا۔ امام صادق نے ان کے عقیدے کی رد میں فرمایا کہ جو تم لوگ کہتے ہو کہ 2 خدا ہیں وہ ان 3 تصورات سے خالی نہیں ہیں۔ نمبر 1 کیا دونوں طاقتور اور قدیم ہیں؟ نمبر 2 کیا دونوں ناتواں ہیں؟ نمبر 3 یا تو ایک قوی اور دوسرا ناتواں ہے، لہذا پہلی صورت میں کیوں پہلا دوسرے کو میدان سے ہٹا نہیں دیتا تاکہ خود تنہا اس پوری دنیا پر حکومت کرے؟ لہذا اس دنیا کا ایک ہی نظام ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا حاکم بھی ایک ہے، لہذا خدا قوی مطلق ہے۔ تیسری صورت بھی خدا یکتا واحد کو بیان کرتی ہے اور ہماری بات کو ثابت کرتی ہے کیونکہ وہی یہ خدا قوی ہے، لیکن دوسری صورت میں وہ دونوں ایک جہت سے متفق ہیں اور ایک اعتبار سے آپس میں اختلاف ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ان میں سے ایک مابعد امتیاز ہو تاکہ ایک کا دوسرے سے امتیاز ہو سکے، یعنی ایسی چیز جو ایک خدا میں ہو دوسرے میں نہ ہو، اور یہ ضروری ہے کہ مابعد امتیاز قدیم ہو یعنی ابتدا سے ان دونوں خداؤں کے ساتھ ہو، تاکہ اگر اسی ترتیب سے فرض کرتے جائیں تو کئی خداؤں کا ہونا لازم آئے گا، لہذا ضروری ہے کہ کسی آخری خدا کے قائل ہوں۔ دوئی پرست وجود خدا پر آپ کی کیا دلیل ہے؟ امام صادق یہ پوری کائنات، یہ پوری دنیا، یہ تمام مخلوق اپنے بنانے والے کی نشاندہی کرتی ہے، جیسا کہ تم ایک اچھی بنی ہوئی تیار بلڈنگ کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی تعریف کرتے ہو اگرچہ اس کے بنانے والے کو تم نے نہ دیکھا ہو۔ دوئی پرست خدا کیا ہے؟ امام صادق خدا تمام
چیزوں کو درک کرنے میں حواس کا محتاج نہیں، اور نہ ہی خیالات اس کو درک کر سکتے ہیں، اور زمانے کے رد و بدل اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ منصور کے دربار میں ایک مکالمہ۔ ابن شہر عاشوب مسند ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ حسن بن زیاد نے حنفیوں کے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ شخص کون ہے؟ ابو حنیفہ نے اس کے جواب میں کہا کہ لوگوں میں فقیہ ترین شخص جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام ہے، کیونکہ جب منصور دوانقی جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا نے حضرت کو اپنے پاس بلایا اور مجھے اس طرح کا پیغام بھیجا کہ اے ابو حنیفہ، لوگ بہت زیادہ جعفر ابن محمد کے فریفتہ ہو گئے ہیں، لہٰذا کچھ سخت قسم کے مسائل تیار کرو تاکہ ان سے ایسا مناظرہ کیا جائے جن کا وہ جواب نہ دے سکیں اور ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نگاہ سے گر جائے۔ چنانچہ میں نے 40 سوال تیار کیے اور منصور کے پاس کوفہ و بصرہ کے درمیان واقع ایک شہر جا پہنچا۔ جب میں وہاں دربار میں پہنچا تو دیکھا امام صادق علیہ السلام منصور کی سیدھی طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی میری نگاہ امام صادق پر پڑی تو ایک عجیب قسم کا رعب و جلال میرے قلب پر اثر انداز ہوا جو منصور کو دیکھنے سے بھی نہ ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا، منصور نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور امام صادق کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہیں، یہ ہے ابو حنیفہ۔ امام صادق نے فرمایا، ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں۔ پھر منصور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اپنے سوالوں کو شروع کرو۔ میں ایک ایک سوال کر کے پوچھتا رہا۔ امام مجھے جواب دیتے رہے اور فرماتے رہے کہ اس مسئلے میں تم لوگ یہ کہتے ہو، چین والے یہ کہتے ہیں، اہل مدینہ یوں کہتے ہیں۔ امام کے جوابات ہمارے نظریے کے موافق تھے، بعض اہل مدینہ کے بعض دنوں کے مخالف تھے، یہاں تک کہ میں نے اپنے پورے 40 سوال امام سے کیے اور امام نے جواب دیے۔ پھر ابو حنیفہ کہنے لگا، یعنی کیا لوگوں میں سے زیادہ عالم وہ نہیں ہے جو مختلف لوگوں کے نظریات سے آگاہ ہو؟ نمبر 19، امام صادق علیہ السلام کا ایک خدا نما شخص سے مکالمہ۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جعد بن درہم نامی بدعت گزار اور اسلام کا مخالف تھا۔ اس کے کچھ حمایتی بھی تھے۔ عید قربان کے دن اسے سزائے موت دی گئی۔ اس نے ایک دن ایک شیشے میں کچھ پانی و خاک ڈالی۔ جب تھوڑے دنوں بعد اس شیشے میں حشرات پیدا ہوئے تو اس نے لوگوں میں آ کر سزا دی کہ ان حشرات کا پیدا کرنے والا میں ہوں، کیونکہ میں ان کی پیدائش کا سبب بنا ہوں، لہٰذا ان کا خدا میں ہوں۔ کچھ مسلمانوں نے جب یہ خبر امام صادق تک پہنچائی تو آپ نے فرمایا، ذرا اس سے جا کر پوچھو کہ اس شیشے کے اندر کتنے حشرات ہیں اور ان میں سے کتنے نر اور کتنے مادہ ہیں، ان کا وزن کتنا ہے، اور اسے کہو کہ ذرا ان کو دوسری شکل میں تبدیل کر دے، کیونکہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے اسے اتنی قدرت ہوتی ہے کہ وہ اس کی شکل و صورت کو تبدیل کر سکے۔ لہٰذا جب لوگوں نے اس خدا نما سے جا کر اس قسم کے سوالات کیے تو وہ جواب نہ دے سکا۔ اس طرح اس کی سازش ناکام ہو گئی۔ سفینۃ البحار جلد نمبر اول صفحہ نمبر 157۔ نمبر 20، کیا آپ اس جواب کو حجاز سے لائے ہیں؟ ابو شاکر ویسانی امام صادق علیہ السلام کے زمانے کا بڑا مشہور و معروف دانشور تھا۔ خدائے واحد کا انکار کرتے ہوئے وہ دو خدا مانتا تھا، ایک نور کا خدا، ایک ظلمت کا خدا، اور اپنی کلامی گفتگو سے اس کو ثابت بھی کرتا تھا۔ اسی لیے وہ مذہب ویسانی کا رئیس قرار پایا۔ اس کے کئی شاگرد تھے، حتیٰ کہ خود حشام بن حکم پہلے کچھ عرصے اسی کے شاگرد رہے تھے۔ اب اس کے تراشے ہوئے اشکالات کا ایک نمونہ ملاحظہ کریں۔ ابو شاکر کی نظر میں اس نے قرآن پر اشکال کیا تھا، لہٰذا ایک دن وہ حشام بن حکم جو کہ امام صادق علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے کے پاس آیا اور کہنے لگا، قرآن میں ایک آیت ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق دو خدا ہونے کی تصدیق کرتی ہے۔ حشام، وہ کون سی آیت ہے؟ ابو شاکر سورہ زخرف کی آیت نمبر 84، یعنی خدا وہ ہے جو زمین کا بھی معبود ہے، آسمان کا بھی معبود ہے، لہٰذا آسمان کا بھی ایک معبود ہے اور زمین کا بھی ایک معبود ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیسے جواب دوں۔ اسی سال میں خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوا اور امام صادق علیہ السلام سے یہ ماجرا بیان کیا۔ امام صادق نے فرمایا، یہ گفتگو اس بے دین خبیث کی ہے۔ جب تم واپس لوٹنا تو اس سے پوچھنا کہ تیرا کوفے میں کیا نام ہے، وہ کہے گا فلاں۔ پھر اس سے پوچھنا تیرا بصرہ میں کیا نام ہے، وہ کہے گا فلاں۔ پھر اس سے کہنا ہمارا پروردگار بھی ایسا ہی ہے، اس کا زمین
اس کا زمین میں نام بھی الہ ہے، اس کا آسمان میں بھی نام الہ ہے، اسی طرح دریا صحراؤں میں ہر مقام میں اس کا نام الہ و معبود ہے۔ حشام کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا اور ابو شاکر کے پاس جا کر اس کے سوال کا جواب دیا تو کہنے لگا یہ تمہارا جواب نہیں ہے، کیا اس جواب کو حجاز سے لائے ہو؟ سفینۃ البحار صفحہ نمبر 128۔